آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیر کو دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی جمیل صاحب، اور دوسرے ہمارے مفتی انس صاحب، جو کہ مرکز الاولیاء لاہور سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں جوائن کریں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کالز شامل کرتے ہیں۔ محمد ریحان اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ میرا دارالفتہ اہل سنت سے سوال ہے کہ زکوٰۃ، جیسے ہم نے کاروبار شروع کیا یا ہمارے پاس جو اماؤنٹ اور اس کا ٹائم پیریڈ یاد نہ ہو، تو پھر کس حساب سے بندہ کیا ٹائم پیریڈ اس کو کر کے تو زکوٰۃ کا تعین کرے؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بہت اہم بات ہے، عموماً یاد نہیں ہوتا زکوٰۃ کی ٹائمنگ اسٹارٹ کب سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عام طور پہ لوگ اس کا تو سوال کرتے ہیں کہ کاروبار کب شروع کیا یہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کاروبار کب شروع کیا اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، صحیح۔ مالک نصاب ہونے سے تعلق ہے۔ صحیح۔ اب ایک آدمی جب کاروبار لگاتا ہے، دکان سجاتا ہے، مال و اسباب ڈالتا ہے، مال تجارت، تو یقیناً اس سے پہلے اس کے پاس ملکیت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مال خریدتا ہے اور پھر اپنی دکان میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کام تو بعد میں شروع کیا ہوگا، پیسے پہلے آئے ہوں گے، تو اصل یہ ہے کہ مالک نصاب کب بنے، صحیح، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جتنی جانچ پڑتال کی جا سکے، سوچ و بچار کیا جا سکے، وہ عمل میں لائیں۔ بس اوقات سال یاد ہوتا ہے کہ فلاں سال میں نے اتنا، یعنی کسی کا پرائز بانڈ کھل گیا، مال آ گیا، صحیح، اس کے بعد سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا، تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ انگریزی مہینہ عام طور پہ لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے، صحیح، تو انگریزی تاریخ، مہینہ، اس پہ غور کریں کہ وہ کیا تھی۔ پھر اگر ہم اسلامی تاریخ معلوم کرنا چاہیں تو یہ بھی آسان ایک طریقہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف سافٹ ویئرس میں جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں سے ہجری کیلنڈر بھی، جو پریئر ٹائمنگ، جو نماز کا دعوت اسلامی کے ایک سافٹ ویئر ہے، اپلیکیشن ہے، موبائل وغیرہ اس طرح کی چیزوں میں چلتی ہے، تو اس میں کیلنڈر میں چلے جائیں، وہاں سے وہ آپ پیچھے جاتے چلے جائیں، انگریزی تاریخ، مہینہ وہ نوٹ کر لیں، وہاں قریب کوئی اسلامی تاریخ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو اس میں چونکہ دونوں قسم کی تاریخیں ہوتی ہیں، تو اس طرح اندازہ لگائیں۔ اگر اس طرح بھی کسی طور پہ اندازہ نہیں لگتا کہ وہ اسلامی مہینہ کون سا تھا، رجب تھا یا جمادی الاولیٰ تھا یا ربیع الاول تھا، کوئی اندازہ نہیں لگ رہا، تو پھر ظن غالب کریں۔ جو مہینہ قوی گمان میں آ جائے کہ یہ وہ مہینہ اسلامی ہے جس میں میرے اوپر زکوٰۃ کا سال شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی کو اب یہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنا سال زکوٰۃ کا پورا ہونا شمار کریں۔ صحیح۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرما دیا، اور جیسے آج جو ہمارے سلسلے میں شریک ہیں، سلسلہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ان سے عرض کریں گے کہ اپنا ذہن آج سے ہی بنا لیں اس حوالے سے کہ میرے پاس مال کتنا ہے اور یہ کب سے آیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ یعنی پورے جب 12 ماہ گزر جاتے ہیں اور مالی کے نصاب ہونے کے بعد جو بھی اس کی شرائط ہیں، تو زکوٰۃ میں پھر تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔
اور ایک تعداد جو ہے وہ رمضان شریف کا انتظار کرتی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو ہم اس میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، تو لہذا ہم رمضان میں دیں گے. تو مفتی صاحب اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی فرما دیں کہ رمضان کا انتظار کریں ہم. دیکھیں جب سال زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل ہو جاتا ہے نا تو پھر اب رمضان کا انتظار نہیں کریں گے. صحیح. جیسے اگر کسی کا اسی رجب کے مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، تو اب وہ یہ نہیں کہ ایک مہینہ مزید شعبان کا وہ گزارے کہ جب رمضان شریف آئے گا تو کثرت ثواب کی طلب میں وہ تاخیر کرے. تو یہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. البتہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسوں کو کہ جو ماہ رمضان میں حصول ثواب کی خاطر کثرت ثواب کی خاطر تاخیر کرتے ہیں، تو ان کو ایک مشورہ یہ دیا ہے کہ پہلے جو ابھی رجب میں اگر آپ کے اوپر سال پورا ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے تو اس سال کی زکوٰۃ تو ابھی نکال دیں. صحیح. ہاں آئندہ جب رجب میں زکوٰۃ لازم ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی زکوٰۃ پیشگی ایڈوانس بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو ابھی کی زکوٰۃ تو ابھی نکال دیں. صحیح ہے. اس رمضان میں اگر آپ زکوٰۃ کا دے کر ثواب کی کثرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ یہ کہ آئندہ رجب میں جو زکوٰۃ لازم ہوگی اس کی زکوٰۃ ابھی اس رمضان میں آپ نکال دیں. جتنی نکال رہے ہیں نوٹ کر لیں. جب رجب کا مہینہ آئے گا اور وہ سال پورا ہوگا، اگر کسی کا رجب کا ایسا ہے یا کسی کا شعبان کا ہے یا کسی مہینے میں، تو جب بھی سال پورا ہوگا تو وہ کیلکولیٹ کرے، حساب کتاب کرے کہ مجھ پر کتنی قرض کی ادائیگی ہے وہ مائنس کر دے، کتنا لوگوں سے لینا ہے اس کو ایڈ کر لے. اس طرح یہ مال تجارت اور اموال زکوٰۃ کا حساب کر کے جو زکوٰۃ کا فیگر بنتا ہے، اب وہ غور کرے میں نے رمضان میں جو 12,000 روپے زکوٰۃ دی تھی تو کیا مجھ پہ 12 ہی بنتی ہے؟ اگر 12,000 روپے زکوٰۃ بنتی تھی تو گویا ہم نے ادا کر دی. اور اگر زکوٰۃ بنتی تھی 15,000 روپے اور ہم نے زکوٰۃ دی تھی 12، تو 3,000 روپے جو کم ہوئے ہیں یہ اب بلا تاخیر ادا کر دیں. اور اگر کسی نے زیادہ زکوٰۃ دے دی، 12,000 روپے زکوٰۃ دے دی، بنتی تھی 10,000 روپے، تو یہ 2,000 روپے جو زیادہ ہیں اس کو یہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. محمد صابر طالب پنجاب کیروڑ پکا سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ امامہ کتنے گز کا باندھنا سنت مبارکہ ہے؟ جی امامے کا سائز. امام شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امامی کی جو مقدار ہے، اس مقدار کے بارے میں احادیث میں کوئی واضح مقدار بیان نہیں کی گئی کہ کتنا کم سے کم کتنا ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا تھا. البتہ سیرت کی جو کتابیں ہیں تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا خلاصہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کلمات علماء اعلی حضرت فرماتے ہیں فقیر کے ذہن میں ہیں امامے کی لمبائی چوڑائی کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ لمبائی کے بارے میں 7 ہاتھ، 5 ہاتھ سے لے کر 12 ہاتھ تک، کم سے کم 5 ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ. تو یہ امامے کی کم سے کم مقدار 5 ہاتھ میں یہ 1 ہاتھ ہوتا ہے، یہ ہماری جو بیچ کی انگلی یہاں سے لے کر کوہنی تک، تو اس کو عربی میں زیرہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے اردو میں اس کو 1 ہاتھ کی پیمائش بھی کہا جاتا ہے. تو امام شریف کی کم از کم جو پیمائش ہے وہ ہے 5 ہاتھ. اس 5 ہاتھوں کو اگر ہم مروجہ گزوں کے اعتبار سے لیتے ہیں تو یہ کم از کم مقدار بنتی ہے 2.5 گز. 2 ہاتھوں کی مقدار یہ 36 انچ ہوتی ہے اور 1 ہاتھ کی یہ پیمائش 18 انچ ہوتی ہے، تو 36 انچ کا 1 گز ہوتا ہے. تو یوں 5 ہاتھ کی مقدار بنے گی کم از کم 2.5 گز اور 12 ہاتھ کی مقدار بنے گی 6 گز. تو کم از کم ایک موقع پہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنت امامے میں یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، 2.5 گز سے کم نہ ہو اور 6 گز سے زیادہ نہ ہو. تو یہ وہ مقدار ہے کہ اس کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت امام شریف باندھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 15 ہاتھ طویل امامہ پہننا بھی بعض مواقع پر ثابت ہے، لیکن کثرت کے ساتھ جو مقدار بنتی ہے وہ 2.5 گز سے لے کر 6 گز کے درمیان. تو اس درمیان جو امامہ شریف پہننا چاہے تو بنیت ادائے سنت وہ پہن سکتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے اسلامی بھائی ان سے عرض کریں گے کہ سنت پر عمل کیجئے، اس کی برکتیں حاصل کیجئے. مختلف رنگ الحمدللہ آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. سارے رنگ ہی اچھے ہیں لیکن آدمی کی طبیعت بھی ہوتی ہے، تو ضرور اس سنت پر عمل کیجئے.
جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ عشاء کا کامل وقت کب سے لے کر کب تک ہے؟ جی مفتی انس صاحب سلسلے میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. ارشاد فرمائیے کہ عشاء کا کامل وقت کب سے کب تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشاء کا کامل وقت اگر اس اعتبار سے ہو کہ زیادہ بہتر کون سا وقت ہے تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ مغرب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک جو مکمل وقت ہے اس کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے اور پہلے حصے کا جو آخری وقت ہوگا جسے کہا جاتا ہے 1/2 تو اس وقت میں مستحب ہے کہ عشاء کی نماز ادا کی جائے. اور آدھی رات سے پہلے مباح ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. تو فی زمانہ ہمارے یہاں کیونکہ با جماعت نماز جو ہوتی ہے وہ عام طور پر عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی ادا کی جاتی ہے. تو جس کے اوپر جماعت واجب ہے اس کے لیے تو یہی واجب ہے کہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے وہاں با جماعت جو نماز ہو رہی ہو وہ اسی میں ہی شرکت کرے. یہ اس کے اوپر واجب ہے، یہی اس کا ایک قسم کا سب سے بہتر اور کامل وقت. البتہ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو پھر وہ اسی طریقے سے کہ تہائی کے اوپر پڑے تو یہ مستحب عمل ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب تفصیل کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. اگر میرا کھیت ہے اور اس میں پھل سبزیاں وغیرہ بھی لگاتا ہوں اور وہ سبزیاں میں اپنے ذاتی استعمال میں لوں اور اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کروں بنا کسی نفع کے، تو کیا اس مال پہ بھی عشر دینا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے انس بھائی؟ جی بالکل اس پہ عشر ہوگا کہ زمین سے جو بھی نفع کیا جائے چاہے اس میں نیت کوئی بھی ہو تو اس کا عشر تو ادا کرنا پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ جو گھر میں اگر کسی نے تھوڑی بہت کوئی سبزی وغیرہ کاشت کر لی تو اس کے اوپر عشر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی باقاعدہ زمین ہے اور اس کو کھیتی باڑی کے لیے ہی استعمال کرتا ہے، اگرچہ اپنے لیے کرے یا اپنے عزیزوں کو دے تو عشر تو اس کا دینا ہی پڑے گا. کہ اس میں وہ صورت نہیں ہے کہ کاروبار کی نیت ہوگی تو ہوگا، بلکہ اس میں یہ ہے کہ زمین سے جو نفع کمایا اس کا حق ادا کرنا ہے. جی مدی شہر کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. فیس بک استعمال کرتا ہوں اور اس درمیان قرآن مجید کی آیات بھی آ جاتی ہیں تو جس پر بے وضو بھی ہم ہاتھ لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے وزیر اتاری ہیں بلوچستان سے، کیا فرماتے ہیں حضور؟ جو عام طور پہ جو ہمارے اینڈرائڈ موبائل ہیں یا آئی پیڈ وغیرہ ہیں تو ان پر احتیاط اسی میں ہے کہ بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے، اسی میں احتیاط ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کن کن کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کس کس کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے تو ان کا سوال غالباً اسی نوعیت کا ہے. تو زکوٰۃ ہر اس مسلمان کو دی جا سکتی ہے کہ جو شرعی فقیر ہو. تو شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ تو شرعی فقیر وہ مسلمان ہے کہ جس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد فارغ، اسی طرح قرض وغیرہ اس پہ یعنی حاجت اصلیہ وغیرہ سے زائد یا قرض وغیرہ سے فارغ اتنا مال و اسباب نہ ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو. تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت میں اپ ڈاؤن سلسلہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ 40,000 کے قریب کوئی قیمت اس کی بنتی ہے. تو اگر کسی مسلمان کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ ضروریات زندگی سے فارغ کتنا مال ہے. اگر مال و اسباب اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس کی قیمت ہم لیں اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچے، یا اس کے پاس اتنا مال فالتو ہے لیکن اس کے پاس قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ ساری یہ بقیہ مال کو قرض کے اندر اگر دیتے ہیں تو سب کچھ چلا جائے گا، یا جو کچھ بچے گا وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی نہیں بچے گا. پھر وہ سید بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے تو وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد میں بیٹے بیٹی پوتے پوتی نواسے نواسی یہ سب شامل ہو جائیں گے. اور والدین کے اندر باپ دادا اسی طرح نانا
ماں، نانی، دادی، یہ سب شامل ہیں اوپر تک. تو اپنے آبا و اجداد کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. البتہ اسی طرح شوہر اور بیوی یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا، اپنے بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے صحیح، اگر وہ شریف فقیر ہیں، سید بھی نہ ہوں. اپنے بھتیجوں کو، بھانجوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چچا تایا ان کی اولادوں کو، اپنے ماموں خالہ اور ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں. اسی طرح اپنے سسر، اپنی ساس، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس تفصیل کو جاننے کے لیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، دعوت اسلامی کے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک پمفلیٹ یہ مل جاتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، کہ اس میں چند چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس طرح کی ہیڈنگز ہیں اور اس کے تحت یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے. پھر یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، کون کون سی چیزیں زکوٰۃ کے اندر شامل کرنی ہیں، کون سی نکالنی ہے، یعنی جن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ پورا ایک فارمولہ ٹائپ کا اس پمفلیٹ کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ وہ کتاب بھی تھی نا ہماری زکوٰۃ کے احکام، اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ دارالفتاء اہل سنت کی ایک بہت عظیم کاوش ہے احکام زکوٰۃ. تو اس کے اندر 400 فتاوا مختلف نوعیت کے ہیں. تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا بھی بے حد مفید رہے گا. اس کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف ان گوشوں پر فتاوے موجود ہیں کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات آتے ہیں، ان کے جوابات بھی موجود ہیں. پھر مزید ہے کہ بہت ساری معلومات اس کے اندر موجود ہیں. اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، یعنی اب دارین کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ تو ناپاک تھا، تو اب کیا ہوگا؟ ممکن ہے اگلا سوال شاید یہ ہو کہ اس کو کتنی مرتبہ غسل دیں گے، ایک دفعہ دیں گے کہ 2 دفعہ دیں گے. تو جس مسلمان پہ غسل فرض تھا، تو اب جو غسل فرض ہونے میں ممکن ہے سوال میں یہ بھی ہو کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو 3 فرائض ہوتے ہیں. ایک تو پورا جسم پہ پانی بہانا ہوتا ہے، دوسرا کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے. تو ایک فرض تو غسل میت میں ادا ہو جائے گا. جو کلی کرنے کا عمل ہے، ناک میں پانی چڑھانے کا عمل ہے، اس کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیں اس بارے میں جب غسل دینے والا جو شخص ہے اس کو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ وہ کلیاں کرائے اور اس کی ناک میں پانی چڑھائے. اسی احتیاط کے پیش نظر کے میت کے جسم میں پانی نہ جائے، اس کے منہ میں غسل کے وقت روئی وغیرہ لگا دی جاتی ہے، اس کی ناک میں بھی روئی کے پھوئے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ غسل دیتے وقت اس کی ناک اور اس کے منہ میں پانی نہ جائے. ہاں یہ ہے کہ روئی وغیرہ لے کے اس کے دانتوں پہ گیلا کر کے پھیرا جائے. تو اس کے منہ کو کھولنا اور یہ سب آزمائش والے معاملات ہیں. تو جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب زندہ آدمی تو اپنی ناک کے اندر پانی احتیاط کے ساتھ چڑھاتا ہے کہ دماغ تک نہ چڑھے، اور احتیاط ہوتی ہے، جتنا حصہ فرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ ادا کرتا ہے. تو جبکہ ہم غسل میت کرتے وقت کسی کو یوں ناک میں پانی چڑھائیں گے تو یقیناً وہ دماغ تک پہنچے گا. اور جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہے، یعنی حدیث شریف میں بھی اس طرح کا مضمون ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی ٹوٹتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کی ہڈی توڑنے پر بھی اس کو ایسی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ اس کے 3 فرائض میں سے اب وہ ایک ہی ہم ادا کر پائیں گے، بقیہ 2 ادا نہیں کر پائیں گے. تو ہم صرف یہی کریں گے جو اس کا ظاہری جسم ہے، غسل میت کا جو طریقہ آداب ہے اس کے مطابق غسل کرائیں گے. کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ ہم میت کے ساتھ یہ 2 فرائض اب اس میت کے لیے اب لازم نہ رہے. صحیح، جب تک زندہ تھا اس کے لیے لازم تھا، بعد وفات اب اس کے حکام بدل گئے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی اس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، تو دعا کی جگہ پہ کیا پڑھے، یہ ارشاد فرما دیجیے. جی، مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں تو سنت تو یہی ہے کہ جو دعا حدیثوں سے ثابت ہے اس میں سے کسی ایک کو یاد کرے. اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اب حمد شریف بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتا ہے. تو پھر جو بھی دعا اس کو یاد ہو وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نماز جنازہ یا دعائے قنوت، تو آلٹرنیٹ کی طرف ہی ایک طبقہ جاتا ہے کہ یار اس کی جگہ کیا پڑھ سکتے ہیں. اگرچہ مفتیان کرام اس کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آلٹرنیٹ بھی تو پڑھیں گے نا. تو اسی دعا کو یاد کریں، اس کی کوشش کریں. روزانہ ایک الفاظ بھی یاد کریں گے تو ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں گی. اتنی مشکل نہیں ہے، تو کوشش کر کے ان کو یاد کریں. جی اگلی کال لیں گے. میں نے ایک پلاٹ لیا تھا کچھ چند سال پہلے کہ اس کو میں یا بیچ کے گھر بناؤں گا، یا میں اس کو اپنا گھر بناؤں گا، یا اس کو بیچ کے کوئی اور گھر لے لوں گا. لیکن حالات کے پیش نظر مجھے وہ بیچنا پڑا کاروبار کے سلسلے میں استعمال کرنے کے لیے. کیا مجھے اس میں زکوٰۃ لگتی ہے؟ جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ابتداً تو تجارت کی نیت نہیں تھی، اب کیا فرمائیں گے؟ اصل میں اگر دونوں طرح کی نیت ہو کہ ہو سکتا ہے میں اس کو بیچ دوں اور ہو سکتا ہے میں اس میں اپنا گھر بناؤں، تو اس صورت میں کیونکہ یہ خالص تجارت نہیں ٹھہرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ اسی صورت میں ہوگی کہ اگر واضح طور پر نیت ہو کہ میں نے اس کو بیچنے ہی کی نیت سے خریدا ہے. اب جب اس کو بیچے گا تو زکوٰۃ ہوگی، نہ بھی بکے تو وہ زکوٰۃ ہوگی. اگر دونوں طرح کی احتمالات ہوں کہ ہو سکتا ہے بیچ دوں، ہو سکتا ہے اپنا گھر بنا لوں، تو اب وہ معین نہ ہوا تجارت کے لیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو اس مسئلے میں بھی اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو یا 7.5 تولہ سونا سے کم ہو، مثلا 25 تولہ چاندی ہے اور 3 تولہ سونا ہے، تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ جی کیا فرمائیں؟ دونوں اگر ہوں یا نہ ہو لیکن ایک ایک ہو. ان کے سوال میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ نصاب کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی 25 تولہ چاندی ہے، وہ 52.5 تولہ جبکہ نصاب ہے، اور 7.5 تولہ سونا ہے، اور ان کے پاس نصاب 7.5 تولہ ہے اور ان کے پاس 3 تولہ ہے، تو دونوں کا نصاب پورا نہیں ہو رہا. تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ یا تو چاندی کو ہم فرض کریں کہ اتنے روپے میں، جتنے روپے میں چاندی ہے، سونا کتنا آئے گا. صحیح. تو 25 تولہ چاندی میں غالباً کوئی آدھا تولہ سونا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن جتنا سونا ہے اس سونے کو اگر ہم بیچیں، اس کے پیسے آئے، اس پیسوں سے اگر ہم چاندی خریدیں تو کتنی آ جائے گی؟ صحیح. تو ہمارا 1 تولہ سونا ہی وہ چاندی کے نصاب پر بھاری ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں یعنی ہم دونوں طرف میں دیکھیں گے کہ چاندی کو سونا بنائیں تو نصاب بنتا ہے سونے کا یا نہیں. اسی طرح سونے کو اگر چاندی کا نصاب میں کنورٹ کریں، چاندی فرض کر کے، اور ہم دیکھیں چاندی کا نصاب بن رہا ہے یا نہیں، تو 1 تولہ سونا چونکہ اس وقت موجودہ دور کے مطابق چاندی کے نصاب کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. تو ان کے پاس آلریڈی 25، تو سوال ہم سے پوچھا گیا کہ 25 تولہ چاندی بھی ہے، تو 25 تولہ چاندی اور یہ 3 تولہ سونا، جب ہم ان کو قیمت معلوم کرتے ہیں اور ان سب کی ٹوٹل قیمت یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سونے کو جب چاندی میں کنورٹ کرتے ہیں تو نصاب بن جائے گا. صحیح. جب بن جائے گا تو ایسی صورت میں سونے اور چاندی اس صورت میں اگرچہ نصاب کو اکیلے اکیلے نہیں پہنچ رہے، ملانے کی صورت میں یہ نصاب چاندی کا بن رہا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے. میری وائف نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں نہیں، ادھر نماز پڑھتی ہے، اور چھوٹا بچہ ہے وہ آگے سے تنگ کرتا ہے، جا نماز خدا ہے، لیکن وہ میری وائف صرف کوشش کرتی ہے میں نماز کس طرح کے پڑھ لوں، اگر وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر دے تو وہ نماز ہو جائے گی. جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بچے تنگ کرتے ہیں عموماً گھروں کے اندر جو ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہاتھ کا استعمال بھی کر لیا جاتا ہے. اس میں تو یہی ہے کہ اگر تو مختصر سے عمل کے ساتھ اس کو سائڈ پہ کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا عمل کرتی ہے کہ دور سے دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے کہ جیسے یہ نماز ہی میں نہیں ہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر سائڈ پہ کر رہی ہے، تو اس طرح پھر عمل کثیر ہونے کی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ سکتی ہے. تو پھر یہی ہے کہ نماز ہی میں ایک ہاتھ سے ایسے بچے کو سائڈ پہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ ایک رکن میں 3 مرتبہ نہ کیا جائے، ایک رکن میں 1 مرتبہ کر دیا، اس کے بعد وہ پھر آ گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اب اس کو فوراً ہی کرے. جب وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو اس صورت میں 1 مرتبہ سائڈ پہ کر دیا، تو اس طرح پھر جو ہوگا نماز مکمل کی جائے. اس طرح نہ کیا جائے کہ 3 مرتبہ ایک ہی رکن میں ہو،
یا یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس انداز سے کیا جائے کہ وہ عمل کثیر کی کیٹیگری میں آ جائے اور بندے کی نماز ہی فاسد ہو جائے؟ اس سے احتیاط کی جائے۔ اچھا مفتی انس صاحب، ایس ایم ایس کا جواب یہ لیں گے کہ جب سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے کسی واجب کے چھوٹنے پر، تو اب وہاں پر التحیات کے ساتھ ہم درود شریف یا کوئی دعائے معطورہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ درود شریف کے بارے میں یہی ہے کہ بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھا جائے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعائے معصورہ تو نہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ جو عورتیں ہاتھوں پر نقش و نگار بنانے یہ جائز ہے کہ نجائز بنانے لگاتے ہیں؟ یہ کیا فرمائیں گے؟ ہاتھوں پہ نقش و نگار وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، نقش و نگار بنانا ایک تو یہ ہوتا ہے ٹیٹو بناتے ہیں صحیح، کہ کہ وہ کوئی نیل اور ایسا کلر ہوتا ہے جو کھال کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، صحیح، مطلب وہ ہٹتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، اس کے لیے پھر باقاعدہ پھر وہ کچھ نہ کچھ ہٹانے کے لیے جلانا پڑتا ہے کھال کو۔ تو یہ ٹیٹو وغیرہ جو بنواتے ہیں سرما بھر کے اس طرح کی چیز، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسے کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ البتہ جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ مہندی کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو مطلب زیبائش دے سکتی ہیں، سجا سکتی ہیں، ڈیزائن بنا سکتی ہیں، اور اس میں اس کا خیال رکھیں کہ وہ مہندی ایسی نہ ہو کہ مہندی دھل جانے کے بعد جو اس کا کلر ہاتھوں میں رہ جاتا ہے وہ کلر تہ والا نہ ہو۔ صحیح، کہ بسا اوقات بعض کلر ایسے ہیں کہ ان کو کھینچا جاتا ہے تو وہ ہاتھوں پہ باقاعدہ پپڑی سی بن کر کھینچ جاتی ہے۔ تو ایسے کلر نہ ہو کہ مہندی دھل جانے کے بعد بھی جو کلر ہاتھوں پہ رہ جائے گا تو وہ چپکا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بآسانی نہیں نکلتا، کھرچ کھرچ کے نکلتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ باقاعدہ کھینچیں تو اس طرح سے جدا بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو باقاعدہ میں نے اپنی بھتیجی چھوٹی ہے، اس کے ہاتھ پہ اس کا تجربہ دیکھا تھا کہ مہندی لگائی ہوئی تھی جو آج کل چل رہی ہیں، تو جب اس کے ہاتھ پہ یوں مسئلہ تو باقاعدہ کلر جو ہے نا وہ ایک رول سا بن گیا، صحیح، پاپڑی سی جو تھی وہ رول سی بن گئی، اور اس کو کھینچا تو یوں اتر گئی۔ صحیح، اس کے کھال کے اوپر کلر آیا نہیں تھا، نہیں آیا، وہ بس وہ مہندی کا جو بھی ایک کمال کہیں جو کچھ کہیں کہ اس نے جو اثر ڈالا ہے وہ مہندی دھلنے کے بعد تو ڈیزائن بنا ہوا ہے، صحیح، لیکن جب 2-4 دن گزرنے کے بعد وہ انگلی سے بھی یوں ہٹ گیا تھا۔ تو ایسی تہ والی مہندیاں نہ لگائی جائیں، ظاہر اس سے وضو نہیں ہوگا، اس میں بھی وضو وغیرہ کے مسائل رہیں گے۔ تو البتہ وہ مہندیاں کہ جو باقاعدہ کھال کو ہی رنگین کر دیں اور ان کلرز کے اندر کوئی تہ جمنے والا معاملہ نہ ہو، تو بلا شبہ عورتیں لگاتی رہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج رات 9:30 بجے مدنی چینل پر ایک سلسلہ آپ دیکھیں گے، اور یہ بالخصوص ہمارے تاجر اسلامی بھائی اور پروفیشنل جو طبقہ ہے اس حوالے سے یہ ایک بہت اہم سلسلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ آپ کو دکھایا جائے گا 9:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق۔ اس کا موضوع ہے سود کیا ہے، یعنی سود کے حوالے سے بہت زیادہ ظاہر سوالات اور ذہن میں آتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جو کہ سود کے اندر مبتلا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ میں چند باتیں اس کی عرض کروں کہ مالی لین دین کی 3 اہم صورتیں وہ کیا ہیں اس میں بیان کی جائیں گی، سود کسے کہتے ہیں اور سود کی اقسام کتنی ہوتی ہیں اس کو اس میں بیان کیا جائے گا۔ اس طرح سود کی پہلی قسم قرض پر نفع کی صورتیں، یعنی قرض پر جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے، اس کی کیا صورتیں بنتی ہیں، یہ انشاءاللہ زوجل اس میں آپ سیکھ سکیں گے۔ اسی طرح کاروباری اور مالی معاملات میں پائی جانے والی سود کی مثالیں، سود کے مسائل ان کا حل، اور قرض پر سودی فوائد حاصل کرنے کی مثالیں، یہ آپ سلسلے میں دیکھ سکیں گے۔ اور الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے یعنی سود کیا ہے، مفتی علی اصغر صاحب انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گے، اور وہ ساری اس کی جو ڈیفائن کریں گے سود کے حوالے سے۔ تو مدنی التجا ہے کہ آج رات یہ اس کا پہلا حصہ آپ دیکھیں گے، اور آئندہ حصہ نیکسٹ پیر کو آپ کو دکھایا جائے گا۔ جی سلسلے میں ہم کال لیں گے۔ محمد انور اتاری پنجاب کے شہر برے والا سے جماعت ہو رہی ہے، اور پیچھے سے آنے والا ہے جب وضو کر کے آتا ہے اس میں جو بازو کا وہ کپڑا ہوتا ہے فولڈ کیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی طرح آ کے شامل ہو جاتا ہے، وہ نیچے نہیں کرتا کپڑا۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ نماز کے دوران ہی نیچے کرے یا ایسے ہی نماز پڑھ لے؟ جی مفتی انس صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایک تو نماز کا اہتمام آپ کو پتہ ہے کہ بہت کمی ہے ہمارے اندر اس کی،
اب وہ وضو کر کے امام صاحب ہیں رکوع کے اندر، وہ بھاگے ہوئے مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر گر رہا ہوتا ہے، اسی حالت میں وہ نماز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وضو کا پانی مسجد میں تو گرنے سے بچانا چاہیے، اور جب وضو کیا جائے تو پہلا کہ گھر سے کر آئیں کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور اگر مسجد میں بھی کرنا پڑے تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ جو وضو کا پانی ہے وہ مسجد کے فرش اور دریوں کے اوپر نہ پڑے، کیونکہ دریوں کے اوپر پڑنے سے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب جماعت نکل بھی رہی ہو، یعنی رکوع میں چلا بھی گیا ہو امام صاحب، تب بھی بھاگنا جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے حدیث پاک میں بھی، تو اس سے دوسرے نمازی بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کی بھی نماز میں خشوع خضوع میں کمی آتی ہے، تو تسلی سے جائے۔ پھر یہ ہے کہ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا، اس کے احکام ہے کہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر اس کی آدھی کلائی سے زیادہ اس نے جیسے کہ پورے بازو دھونے کے لیے پوری اوپر اٹھائی ہوئی ہے اپنی قمیض کی حصہ، تو اس صورت میں تو اس کی نماز ہی مکروہ تحریمی ہوگی اگر اسی طرح اس نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اگرچہ بعد میں وہ ٹھیک بھی کر لے، لیکن جب اسی حالت میں اس نے ایک رکن ادا کر لیا تو اب اس کی نماز ہی مکروہ تحریمی ہوگی، نماز دوبارہ واجب ہوگی لٹانا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت کوئی فولڈ ہوا رہ گیا، آدھی سے کم تھا، تو اس سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ طریقہ یہی ہے کہ احسن طریقے سے تسلی کے ساتھ نماز میں شامل ہوا جائے، نہ دوہر لگائی جائے، نہ وضو کا پانی مسجدوں میں گرایا جائے، اور نہ ہی اس حالت میں پڑی جائے کہ کوئی بازو کس طرح ہے، کوئی بازو کس طرح ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے تو جتنا ادب ہو، جتنا خشوع ہو، خضوع ہو، اتنا ہی بہتر ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ کوشچن یہ ہے کہ فجر کی نماز کی اذان ہوئی ہے، آیا کہ ہم جماعت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اذان ہو گئی، جماعت سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ انس بھائی کیا فرمائیں گے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اوپر جو عاقل و بالغ ہے اور کوئی معذور وغیرہ نہیں ہے، اس کے اوپر تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا وجہ ایک بھی نماز جماعت کے ساتھ ترک کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ تو اگر فجر کی اذان ہوئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ بندہ آرام سے نماز پڑھ کر سو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جماعت کی تیاری کرے۔ اسی طرح بقیہ نمازوں کے بارے میں بھی حکم ہے، البتہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فجر میں تو مردوں سے پہلے اور بقیہ 4 نمازوں میں مردوں کی جماعت کے بعد نماز ادا کریں، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ البتہ کوئی شرعی معذور ہے جس کے اوپر جماعت واجب نہیں، تو وہ اگر اذان کے بعد وقت شروع ہونے کے بعد اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ ٹھیک، یہاں کے لیے کال لیں گے ہم۔ میرا نام محمد عبید اللہ اطاری ہے، میں غازی روڈ سے بات کر رہا ہوں، لاہور سے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جن 4 انبیاء کرام علیہم السلام کو ابھی تک موت نہیں آئی، ان کا ذکر اگر پڑھنا ہو وہ کہاں سے ملے گا؟ جی انبیاء کرام جن ظاہری وصال نہیں ہوا تو ان کا ذکر کہاں ملے گا؟ وہ 4 انبیاء کرام علیہم السلام جن کو ابھی وفات نہیں ہوئی جن کی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان میں سے 2 جو ہیں نا وہ زمین میں ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں میں ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا ذکر فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے، اسی طرح تفسیر مظہری میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حلال جانور کی اوجڑی کھانا حرام ہے یا حلال؟ جی اوجڑی کا اوجڑی حلال جانور جو ہوگا اس کی اوجڑی کھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اوجڑی وہ چیز ہوتی ہے جو جس کے اندر گند بھرا ہوا ہوتا ہے، گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس چیز کا کھانا، یہ جو دلائل شریعہ ہیں اس کے پیش نظر امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اخذ کیا ہے مسئلہ کہ اوجڑی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو حلال جانور ہیں ان کے اور بھی اجزاء ہیں جن کے کھانے کے حوالے سے یہی حرام اور مکروہ تحریمی کے احکام ہیں۔ اگر یہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابلغ گھوڑے سوار ایک رسالہ ہے میل سنت کا،
جس کے اندر بقرہ عید کی جو ہماری قربانیاں ہوتی ہیں اس کے احکام اس کے اندر موجود ہیں، تو اس میں یہ تفصیل موجود ہے، اس کے اندر اس اوجڑی کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو رقم ہم نے زکوٰۃ دینے کے لیے نکالی، کیا اس سے ہم پرائز بانڈ خرید کے رقم کو بڑھا سکتے ہیں یا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے اس میں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انس بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر تو ابھی سال اس کے اوپر پورا نہیں ہوا، زکوٰۃ کا سال پورا نہیں ہوا اور ایڈوانس میں وہ رقم سائڈ آئی ہے کہ اصلی رہے ہمیں زکوٰۃ دینے میں، تو اس صورت میں تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا بانڈ لے سکتے ہیں، اس کا ضرورت پڑے تو ذاتی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر سال پورا ہو گیا، اب فوراً اس زکوٰۃ کو ادا کرنا، کسی شرعی فقیر کی ملک پہ دینا، یہ واجب ہے۔ اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب اگر سال پورا ہو گیا ہے تو یہ سوچے کہ چلو میں اس کے بانڈ خرید لیتا ہوں، تاکہ اگر وہ بانڈ بھی نکلے گا تو غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو جب سال پورا ہو گیا، جس گھڑی میں، جس گھنٹے میں، جس دن میں، اسی وقت اب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرے، غریب کو دے، اس کی طرف چلے، اس کی ملکیت کر دے۔ اب آگے وہ شرعی فقیر اس کا چاہے بانڈ خریدے یا کچھ بھی کرے، یہ اس کا فعل ہے، لیکن اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کو روکے رکھے۔ البتہ ایڈوانس میں جو زکوٰۃ ابھی سیو کی ہوئی ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد دے گا، اس زکوٰۃ کا اگر وہ بانڈ خرید لیتا ہے تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ ارشد محمود اطاری فرام اسپین سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیں، وہ آدمی ہمیں مانگ کے واپس ہی نہ دے رہا ہو، سال 2 سال 5 سال گزر گئے ہو یا 7 سال گزر گئے ہو، کیا اس کے اوپر ہر سال ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی یا کیا حکم ہے اس پر؟ کیا حکم ہے شرعی؟ کیا فرمایا؟ رقم پھنس گئی ہے، جتنے بھی سال اس دوران گزرتے رہیں گے، جیسے انہوں نے 5 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا تھا، اب سال کا وعدہ ہوا تھا وہ بھی گزر گیا، یہاں تک کہ 7 سال کا دورانیہ آ چکا ہے، تو ہر سال گزرنے پر اس قرض والی رقم پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ اب یہ ادائیگی جب ان کو قرض ملنا شروع ہوگا تب ان کی ادائیگی اس وقت ان کے اوپر واجب ہو جائے گی کہ اب ادا کریں، لیکن زکوٰۃ کا وجوب ہوتا رہے گا۔ تو 5 لاکھ روپے پر پہلے سال جو زکوٰۃ لازم ہوگی وہ 12,500 روپے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جب دوسرا سال آئے گا تو 12,500 روپے 5 لاکھ میں سے مائنس کر دیں گے، 4,87,500 روپے دوسرے سال زکوٰۃ اتنے مال پہ لازم ہوگی۔ اس طرح جتنے بھی سال گزرتے جائیں گے تو جو زکوٰۃ پچھلے سال بنتی رہے گی وہ ٹوٹل میں سے آئندہ سال کے مائنس کر کے پھر حساب لگائیں گے۔ ٹھیک ہے مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، 2 مفتیان کرام نے کرم فرمایا، ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے علم میں، عمر میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت کچھ ہم نے سیکھا، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں احکام سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ جیسے آج رات ہونے والا جو سلسلہ ہے سود کے موضوع پر، اس کی بھی آپ کو دعوت پیش کی گئی، تو آپ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے، بتدریج آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ کہ جہاں ہم فی زمانہ دیگر سنتوں سے دور ہیں، دیگر اچھی باتوں سے دور ہیں، تو وہیں ہم مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا اس پیاری پیاری سنت کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ دنیاوی مال اور دولت کے حصول میں مگن ہو کر ہم یہ بھول گئے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان آپس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان اپنے بیمار، تنگ دست و پریشان حال بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔
آج ہماری حالت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سگا بھائی اگر بستر مرگ پر سانسیں لے رہا ہوتا ہے